हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया। हमने अभी ज़बूर गाया है, मैं सबर दे नाल आस रख के ये हवा दी करदा नहीं, और लिखा है कि कमंडियां दे कोल वो नहीं बहंदा ना झूठियां नाल रखदा जाए। अब ये झूठे हैं, ये कौन हैं? ये वो हैं जो झूठी तालीम में, जो कलीसिया में या झूठे नबी जो आएंगे, बाइबल में लिखा है झूठी तालीमें आएंगी, खुदा के कलाम को बदलने की कोशिश की जाएगी, खुदा के कलाम की जो इंटरप्रिटेशन है उसको बदला जाएगा और लोगों को गलत बात सिखाई जाएगी जो कि खुदावंद की कलाम में नहीं है। लेकिन खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में नहीं खड़ाता और ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशी होती है। किस चीज़ में? खुदावंद की शरीयत में, उसके हुक्मों पर, उसके कलाम पर, उसकी किताब पर। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। बरकत क्या है कि वो उस दरख्त की मानंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, आमीन, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, आमीन। हमारी सप्लाई फिर कभी बंद नहीं होगी, चाहे वो जिस्मानी बरकत की हो, चाहे वो रूहानी बरकत की हो। मेरे एक भाई बैठे हैं, बिकॉज ही डजंट अंडरस्टैंड उर्दू दैट वेल, आई वुड से कि इसका है ना आप जाकर उनके साथ बैठे हैं, सो यू कैन कैरी ऑन ट्रांसलेटिंग व्हाटएवर आई एम सेइंग। आज कौन सा चैप्टर हमने पढ़ना है मुकाशवा का? चैप्टर 8। स्टूडेंट्स काफ़ी रेडी हो गए ना, तेज हो गए ना, ठीक है, आई कैन सी दैट। सो चैप्टर 8 हम मुकाशवा का पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हमने जो है वो कितनी मोहरें पढ़ ली हैं? 6 मोहरें पढ़ी हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो मोहरें हैं और नरसिंगे हैं और ये जो बोल्स हैं या प्याले हैं, ये ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली यानी कि सेम चीज़ें बता रहे हैं और ये ओवरलैपिंग होंगे, ये आगे पीछे, ये लीनियर नहीं है कि पहले मोहरें होंगी फिर प्याले होंगे। तो जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है, मसला ये है कि हमारा जहन जो है वो लीनियर वे में सोचता है, हम जो है वो टाइम लाइन की तरह सोचते हैं। लेकिन अगर आपने कौसे कज़ा देखी हो, धनक देखी हो, यानी कि जो रेनबो है, तो उसमें 7 लाइनें होती, लेकिन वो सारी इकट्ठी चल रही होती हैं, वो ओवरलैप कर रही होती हैं। ये नहीं होता कि पहले एक यानी कि ब्लू लाइन है, फिर रेड है, फिर नीली है, ऐसे करके इतनी सारी बार नहीं, वो इकट्ठे ही सारा कुछ हो रहा था। तो इसी तरह जो है ये मिसाल मैंने इसलिए दी कि आखिरी ज़माने में जो कुछ हो रहा होगा वो इकट्ठा हो रहा होगा। क्योंकि आप देखें कि जब एक जनरल होता है वो बैटल प्लान बनाता है, तो वो सिर्फ ये नहीं कहता कि पहले मैं इधर लड़ा फिर इधर लड़ा, वो इकट्ठा ही हर जगह अपना जो है वो शुरू कर देता है जंग। और यही सिलसिला होगा कि इब्लीस और मुखालिफ मसीह भी हर तरीके से गुमराह करने की कोशिश करेगा, ठीक है, हर तरह से वो अपनी जंग पेश करेगा, हर तरीके से मुख्तलिफ चीज़ों को बीच में ऐड करेगा। और ये जो मोहरों में हमने पढ़ा है, जो मोहरें खोली गई, ये उनकी तरफ से जो है वो आ रहा है, जो कुछ वो डिप्लॉय करेंगे, यानी इब्लीस और उसके कारिंदे, मुखालिफ मसीह वगैरह, ठीक है। आगे जाकर हम जब नरसिंगों के पढ़ते हैं तो ये वो है जो खुदा की तरफ से उनको जवाब मिल रहा है, क्योंकि दुनिया में आफतें और लानतें और ये जो उसका रिटेलिएशन है खुदा की तरफ से, वो हम आगे जाके पढ़ रहे हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा, और 6ठी और 7वीं मोहर के दरमियान में जो एरिया था, उसमें हमने देखा कि किस तरह लोग आसमान पर उठा लिए गए मुसीबतों के बाद। क्योंकि जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है मत्ती 24वें बाब में कि उन दिनों की मुसीबतों के बाद आसमान और ज़मीन में बहुत सारे निशान जाहिर होंगे। अब हम 8वें बाब में चलते हैं और उसकी पहली आयत देखते हैं। लिखा है कि जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आध घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही। अच्छा, ये जो वर्स है ये एक्चुअली पिछले चैप्टर की होनी चाहिए, ताकि क्योंकि इट्स नॉट कि ये ट्रिगर कर रही है अगले इवेंट को, ये एक सेपरेट इवेंट है। और फिर लिखा है कि मैंने 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते थे और उनके 7 नरसिंगे उनके हाथ में थे, उनको दिए गए। अब ये जो है ये सेपरेट इवेंट है, दैट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ दैट ओपनिंग ऑफ 7th सील। ये ऐसा नहीं है कि मोहर खोली तो उनको नरसिंगे मिले, बल्कि वो अलग है। और 7वीं मोहर जो खोली गई है उसके लिए आधे घंटे की जो खामोशी है आसमान में,
وہ کیسی ہے. اب یہ لٹرل آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی آدھے گھنٹے کی خاموشی ہوئی, یا پھر یہ ہے کہ یہ ایک میٹافوریکل وے میں بات کی گئی ہے کہ خاموشی ہوئی. خاموشی کیوں ہوئی؟ کیونکہ جو دلہا ہے اس کو اپنی دلہن کو لے کر وہ اپنے جھروکے میں جو ہے یا اپنے چیمبر میں چلا گیا ہے. کیونکہ میرے ساتھ اگر دیکھیں یوئیل نبی کی کتاب اور اس کے دوسرے باب کی 15ویں آیت سے میں پڑھوں. لکھا ہے کہ سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزہ کے لیے ایک دن کیا کرو؟ مقدس کرو. مقدس محفل فراہم کرو. تم لوگوں کو جمع کرو, جماعت کو مقدس کرو, بزرگوں کو اکٹھا کرو, بچوں اور شیر خواروں کو بھی فراہم کرو. دلہا اپنی کوٹڑی سے اور دلہن اپنے خلوت خانہ سے نکل آئے. کاہن یعنی خداوند کے خادم ڈیوڑی اور قربان گاہ کے درمیان گروزاری کریں, کیونکہ کہیں اے خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر اور اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے. ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں ان پر حکومت کریں. وہ امتوں کے درمیان کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے؟ اب یہ جو بات ہو رہی ہے یوئیل نبی کہہ رہے ہیں یہ آخری زمانے کی بات ہو رہی ہے, یہ اینڈ ٹائمز کی بات ہو رہی ہے کہ جب ہم اس مہر کے کھلنے کے بعد آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے تو وہ جو خاموشی ہے اس کے بعد پھر پکار آتی ہے کہ اب دن مقرر کیا جائے اور خداوند اپنا بدلہ لے. اور آگے جا کر کہتا ہے کہ میں پھر ہر فرد بشر پر اپنی روح جو ہے وہ ڈالوں گا. یہ کیوں روح آخری زمانے میں روح القدس کیوں نازل ہو رہا ہے؟ یہ جب کلیسیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس وغیرہ اور 120 کی جماعت پر روح القدس نازل ہوا, تو کن کے لیے روح القدس نازل ہوا؟ وہ لوگ جو یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے تھے, ان کی آنکھیں کھلی اور پھر بنی اسرائیل کے گھرانے کے بہت سارے لوگ آ گئے خداوند میں. لیکن آخری زمانے میں جب یہ پروفیسی دوبارہ پوری ہوگی کہ میں ہر فرد بشر پر اپنی روح ڈالوں گا, تو یہ خاص طور پر کن کے لیے ہے؟ یہ ہاؤس آف جیوڈا کے لیے, ہاؤس آف اسرائیل, یہودی لوگوں پر خدا کا روح القدس نازل ہوگا. ٹھیک ہے, اس کا ایک اور دیکھیں حوالہ زکریا کی کتاب اور اس کا 12واں باب اور اس کی 8ویں آیت. لکھا ہے کہ اس روز خداوند یروشلم کے باشندوں کی کیا کرے گا؟ حمایت کرے گا, کیونکہ یروشلم پر پوری دنیا کے لوگ آ کر حملہ کریں گے, اور ان میں کا سب سے کمزور آدمی اس روز داؤد کی مانند ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی کہ بچہ بھی یروشلم کا کمزور ترین بندہ بھی ہو, وہ بھی داؤد بادشاہ کی طرح ہوگا. داؤد بادشاہ بڑا طاقتور آدمی تھا, آپ کو پتہ ہے اس نے شیروں کو پھاڑ دیتا تھا, ریچھوں کو مار دیتا تھا ہاتھوں کے ساتھ, اور اس نے جاتی جولیت کو مارا تھا. ٹھیک ہے, تو لکھیں کہ اس دن کیا ہوگا کہ کمزور آدمی بھی داؤد کی مانند ہوگا, اور داؤد کا گھرانہ خداوند کی مانند ہوگا, یعنی خدا کے فرشتہ یسوع مسیح کی بات ہو رہی کی مانند, جو ان کے آگے آگے چلتا ہو. اور میں اس روز یروشلم کے سب مخالف قوموں کی ہلاکت کا قصد کروں گا. خداوند ان کو ملیا میٹ کرے گا جو آئیں گے یروشلم سے لڑنے. اور لکھیں کہ میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح یعنی روح القدس نازل کروں گا. کیوں نازل کرے گا؟ جو لاسٹ ٹائم بھی میں نے حوالہ آپ کو پڑھ کے سنایا تھا, وہ اس پر جنہوں نے اسے چھیدا ہے نظر کریں گے اور اس کے لیے ماتم کریں گے. یعنی کہ جب وہ روح القدس یہودی لوگوں پر بھی نازل ہوگا تب ان کو اندازہ ہوگا کہ یسوع مسیح خداوند ہے. ٹھیک ہے, سو روح القدس کون سی روح نازل ہو رہی ہے؟ فضل کی, کیونکہ وہ ابھی تک فضل سے ناواقف ہیں. مفت فضل ہو چکا ہے لیکن ابھی تک وہ ناواقف ہیں, تو خداوند اپنا روح القدس نازل کرے گا تاکہ ان کا ذہن کھلے اور وہ فضل حاصل کریں. کیونکہ یہ پروفیسی یسوع مسیح نے بھی کی تھی. اگر ہم دیکھیں متی کی انجیل اس کا 23واں باب 23rd chapter of Matthew, اور اس کی 37ویں آیت سے 39ویں آیت تک 37 till 39. Matthew chapter 23 37 till 39 لکھا ہے کہ اے یروشلم تو جو نبیوں کو قتل کرتی اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتی ہے, کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں, مگر تم نے نہ چاہا. دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پروفیسی جو تھی یہ
थ्रू आउट 2000 ईयर पूरी हुई कि यरूशलेम आबाद नहीं हुआ until last days। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से मुझे फिर हरगिज ना देखोगे जब तक ना कहोगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। जब तक यहूदी लोग ये कलमा नहीं पढ़ेंगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है यीशु मसीह के लिए, तब तक यीशु मसीह की आमद नहीं होगी। जैसा पौलुस रसूल रोमियो के खत में कहता है कि अगर उनकी नाफरमानी के सबब से हमारे लिए निजात का दरवाजा खुला और हम सब निजात पा गए, तो जब वो अंदर आएंगे तो कितनी बरकत हमें मिलेगी। ठीक है, तो अभी तक जब तक यहूदी लोग नाफरमान हैं, लोगों के लिए दरवाजा खुला हुआ है गैर कौमों के लिए निजात पाने का। चिंतन उन्होंने मान लिया अंदर तो यीशु ने आ जाना है। ठीक है, अब ये हमारे लिए ये नहीं कि हम दुआ करें कि वो ना लेकर ईमान आए, बल्कि हम दुआ करें कि जल्दी ईमान लेकर आए, ताकि हम यीशु मसीह को अपने दरमियान में देखें। आमीन। लेकिन ये है कि उस जमाना में क्या होगा कि जो रूल कुद्स नाज़िल होगा वो आखिरी दौर में इसराइल की ज़मीन के अंदर फिर यहूदा के कबीला पर फिर नाज़िल होगा। आमीन। और उनकी आंखें फिर खुलेंगी एंड दे विल रियलाइज, और फिर वो मिलकर एज अ नेशन कहेंगे कि ब्लेस्ड इज ही हु कम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। आमीन। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। बारूक खबा वशम अदोनाई इन हिब्रू में अगर हम कहें तो वो सब मिलकर ये कहेंगे और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले क्या होगा कि इससे पहले कि वो खुदा से मदद मांगे, क्योंकि अभी रिसेंटली आप देखें कि हमास ने रॉकेट शॉकेट चलाए तो इनके पास एक सिस्टम है, उसका नाम क्यों बताए मुझे, आयरन डोम। ठीक है, वो बिलीव करते हैं कि खुदा ने हमें पावर इतनी दी हुई है, फायर पावर, अकल, और ऑब्वियसली उनके पास है, साइंसदान सारी ऑलमोस्ट यहूदी हैं, तो वो अपनी उस कुव्वत और ताकत पर बिलीव करते हैं अभी तक, अपने जोरे बाजू पर। लेकिन उसको टूटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब उनका वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, वो पावर जिस पर वो बिलीव करते हैं, और दूसरी एक और पावर है जिस पर हमेशा वो ट्रस्ट करते हैं, अमेरिका। ठीक है, सो आप ये देखें कि ये दोनों चीज़ें उनसे छीनी जाएंगी। इब्लीस और उसकी कुव्वतें उन पर हमला करेंगी और इस हद तक रगेद देंगी कि वो फिर पुकारेंगे खुदावंद को, क्योंकि ये उन दिनों की मानद होगा जब हामान ने ये प्लान बनाया था आस्तर और अक्सवेरस बादशाह के दौर में, आस्तर मलका के दौर में, कि सारे यहूदियों को खत्म कर दिया जाए, और उनके पास फिर ताकत नहीं थी, और उन्होंने किसके नाम को पुकारा था? खुदावंद के नाम को पुकारा था। ये उन दिनों की मानद होगा जब फिरौन बादशाह, जो कि मुखालिफ मसीह की तस्वीर है, उनको ऐसा रगेद देगा कि लिखा है कि उनके पास कुव्वत ना रही और उन्होंने फिर खुदावंद को पुकारा। ठीक है, तो आखिरी जमाना में भी ऐसा होगा कि कौम बनी इसराइल, हालांकि हम इतनी दुआ करते हैं उनके लिए, उनकी सलामती के लिए, यरूशलेम की सलामती के लिए, जो कि हम अभी ज़बूर भी गाएंगे। लेकिन क्या होगा कि बाइबल में लिखा है कि औरतों को वहां पर, औरतों की इज्जतें लूटी जाएंगी, बच्चों को कत्ल किया जाएगा और लोगों को मारा जाएगा और यरूशलेम ले लिया जाएगा, और ये सब कुछ होने को है। सो हमें साबित कदम रहने की जरूरत है, उनके लिए दुआ करते रहने की जरूरत है, क्योंकि दे विल कम टू दैट पॉइंट, खुदावंद उनको लेकर जाएगा उस पॉइंट तक कि वो अपनी उस जाती कुव्वत से पीछे हट जाएंगे, एंड देन दे विल रियलाइज कि एट दिस वेरी मोमेंट उनको अपनी कुव्वत नहीं बल्कि खुदा की जरूरत है। ठीक है, तो फिर खुदावंद, और ये सिर्फ यहूदी लोगों के साथ नहीं होगा। हम जो मसीही, जो इस वक्त हम बिल्कुल सुस्त हुए हैं, सुस्त कुंवारियां, सुतियां पई हैं, उनकी मानत हमारे साथ भी ऐसे ही होगा, क्योंकि लिखा है कि वो दिन तुम पर नागहान चोर की तरह, आफत की तरह आ जाएगा। जेड़े ते जागे ने उन्होंने तो समझ आ जाएगी कि गड्डी ताड़े वाल जोर दी आ रही है, तो तानू अगर देख रहे हो तुसी हट जाओगे, नहीं देख रहे सुते हो तो लग जाएगी। ठीक है, तो यही वाला हिसाब होगा कि एट दैट टाइम, जब ऐसा वक्त आएगा, तो जो बहुत सारे मसीही ईमानदार जो कि सोए हुए सुस्ती का शिकार है, दे विल हैव अ वेरी रूड अवेकनिंग, उनको एकदम झंझोड़ा जाएगा और नदी समझो बाहर आ जाएगा क्या की होगा। लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोग उसमें गुमराह हो जाएं और फिर डर जाएं और डर के मारे मसीह का इनकार कर दें। सो मुकाशवा की किताब में लिखा है कि मैंने उन सातों फरिश्तों को देखा, जो 8वें बाब की दूसरी आयत में, जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें क्या लिखा है, कितने नरसिंगे दिए गए? 7 नरसिंगे दिए गए। वो फरिश्ते जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं, हमने लास्ट सरमन में उनके नाम भी सुने थे, जाने थे। ये मुकर्रब फरिश्ते हैं, खुदा उनके सामने खड़े रहते हैं। खुदा की 7 रूहें हैं ये, 7 आंखें हैं ये, और उनको 7 नरसिंगे क्यों दिए गए?
کیونکہ 7 کا عدد جو ہے وہ کاملیت کا عدد ہے. جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ خداوند نے جب ہفتہ بنایا تو کتنے دنوں کا بنایا؟ 7 دنوں کا. اور 7ویں دن کو خدا نے مقدس کیا، کامل ہو گیا سب کچھ. ٹھیک ہے، اس کو سبت کہا گیا، اس کو خدا نے پاک ٹھہرا دیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ باقی جتنے دن ہیں وہ بائبل میں، کیونکہ اب جو ہمارے پاس جو دن ہیں ان میں دنوں کے نام ہیں. ایوری ادر ڈے ان the biblical times had the numbers not the names. ٹھیک ہے، ڈے 1 ڈے پہلے کہنا کہ پہلا دن ہوا، دوسرا دن ہوا، تیسرا دن ہوا، چوتھا دن ہوا، 5واں دن ہوا اور 6واں دن ہوا. اور 7ویں دن خدا نے 7ویں دن کو کیا کہا؟ سبت کہا. اور سبت کو خاص نام دیا گیا جو کہ خدا یسوع مسیح کے نام سے جو ہے وہ کہہ لیں کہ وہ ملتا ہے، کیونکہ امن کا، وہ سلامتی کا دن ہے. یہاں پر 7 نرسنگے اس لیے دیے گئے کیونکہ یہ جو 7 نرسنگے ہیں یہ خداوند کی کاملیت کو ظاہر کرتے ہیں. اس کے بعد 7 پیالوں کا بھی ہم ذکر پڑھیں گے. یہ جو نرسنگے ہیں اس میں سے جو پہلے 4 نرسنگے ہیں، جیسے پہلی 4 سیلز کو ہم نے دیکھا، وہ ایک چیز ٹریگر کر رہے ہیں. اور پھر 5واں نرسنگا جو ہے وہ آخری زمانے کی جو بالکل لاسٹ 6 منتھس ہیں ان کو بیان کرتا ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح فوجیں آ رہی ہیں اور 20 کروڑ جو لوگ ہیں وہاں پر آئے ہیں. اور پھر 6واں نرسنگا جو ہے وہ آخری زمانے کی جو آرمگیڈن کی جنگ ہے اس کو ظاہر کر رہا ہے. اور پھر 7واں نرسنگا جو ہے وہ مسیح کی آمد کو ظاہر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو سمجھ آئیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ 3.5 سال کے عرصے کو یہ 7 نرسنگے ایکسپلین کر رہے ہیں. نرسنگا میں لایا بھی تھا، ہم نے بجایا بھی تھا. ٹھیک ہے، اور اس کا نرسنگوں کا دیا جانا کیوں ضروری ہے؟ کوئی بتائے. یسوع مسیح جب آئیں گے تو کس کی آواز آئے گی؟ نرسنگے کی آواز. متی کی انجیل 24واں باب اور اس کی 31ویں آیت. بلکہ 30th ورس ہے. لکھا ہے کہ اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں کیا ہوں گی؟ چھاتی پیٹیں گی، اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے ہوئے دیکھیں گی. اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا. ٹھیک ہے، کس چیز کی بڑی آواز کے ساتھ؟ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ. اسی طرح ہم دیکھیں تھسلنیکیوں کا خط، پہلا تھیسالونیئنس اور اس کا 4 باب کی 16ویں آیت. کیونکہ لکھا ہے کہ کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا. آمین. کس چیز کے ساتھ اتر آئے گا؟ نرسنگے کے ساتھ. اور جو لوگ مرے ہیں وہ جی اٹھیں گے، اور جو زندہ ہیں وہ بدل جائیں گے. اسی طرح دیکھیں پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی 1 Corinthians chapter 15 verse 51 سے لے کر 51 اور 52 کوئی پڑھے. پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی 51 and 52 verses کوئی پڑھے. دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا. آمین. نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے. آمین. کیا ہوگا جب کیا کیا جائے گا؟ نرسنگا پھونکا جائے گا. تو کیا ہوگا کہ خداوند کا جلال جو ہے وہ آسمان پر سے ظاہر ہوگا، اور ہم خداوند کو آتے ہوئے آسمان پر سے دیکھیں گے. یہ جو نرسنگے بجائے جا رہے ہیں یہ ایک خاص چیز کے لیے بجائے جا رہے ہیں، کیونکہ خداوند کی آمد کا اعلان کیا جا رہا ہے، خداوند کی آمد کا اقرار کیا جا رہا ہے، لوگوں کو بتایا جائے گا. اور نرسنگا جو ہے وہ بیسیکلی بجایا جاتا ہے کہ مردے بھی زندہ ہو جائیں گے. کیونکہ مردے کس چیز کی؟ لکھا ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں. نہیں، لکھا ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز پہچانتی ہیں. سو کس آواز کو سن کر مردے اٹھیں گے؟ اس نرسنگے کی آواز کو سن کر مردے اٹھیں گے اور اٹھ کر خداوند کی تعظیم کریں گے.
اٹھ کر خداوند کے نام کو وہ جلال دیں گے اور خداوند کا نام جو ہے وہ بلند کیا جائے گا اور ساری دنیا میں خداوند کے نام کی تعظیم ہوگی۔ گنتی کی کتاب میں ایک حوالہ ہے، یہ حوالہ میرے خیال گنتی میں یا خروج میں تو اس میں لکھا ہے کہ آخری نرسنگا جب بجایا جائے گا یا بڑا نرسنگا جس کو کہتے ہیں، وہ کس چیز کے لیے ہے؟ میں بتا دیتا ہوں کہ جو بڑا نرسنگا ہے، جو آخری نرسنگا ہے، وہ عید کفارہ کے دن بجایا جاتا تھا، یوم کپور کے دن، ٹھیک ہے، یوم کفارہ کے دن آخری نرسنگا بجایا جاتا تھا۔ تو جب 7واں نرسنگا بجایا جائے گا جس کا تعلق ہم مکاشفہ 11ویں باب میں دیکھیں گے، یہ وہ 7واں نرسنگا ہے جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں واپس آ جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ وہ بڑا نرسنگا ہے مکاشفہ 11ویں باب۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہے، یہ 3.5 سال کا جو عرصہ ہے اس کی ڈیٹیل ان 7 نرسنگوں میں دی گئی ہے، جس میں 2 گواہ آئیں گے جن کے بارے میں ہم تھوڑی دیر میں پڑھیں گے، ابھی آج شاید نہ پڑھیں لیکن آگے آنے والے دنوں میں پڑھیں گے۔ مخالف مسیح کی فوجوں کی تعداد ہم پڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح موت کا فرشتہ جو تھاکڑے کا فرشتہ ہے وہ باہر نکل آیا ہے اور کس طرح جو ہے وہ دنیا میں امن اور سکون جو ہے وہ شانتی جو چلی گئی۔ یہ جو 7 نرسنگیں ہیں یہ 3.5 سال کے عرصے کو ظاہر کرتے ہیں۔ واپس ہم مکاشفہ 8ویں باب کی 3 آیت میں جائیں گے۔ جب نرسنگے دیے گئے تو لکھا ہے کہ پھر ایک اور فرشتہ سونے کا عود سوز لیے ہوئے آیا۔ یہ عود سوز کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا، اس کے ہاتھ میں پیالہ ہے جس میں عود بھرتے ہیں، جس میں وہ بخور جو ہے وہ بھرا جاتا ہے، وہ آیا ہے لے کر، اور لکھے اس کو بہت سا عود یعنی بخور دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربان گاہ پر چڑھائے جو کس کے سامنے ہے؟ تخت کے سامنے ہے۔ آمین۔ آسمان میں ہمارا ایک بہت بڑا کون ہے؟ سردار کاہن۔ وہ سردار کاہن کا کیا کام ہوتا تھا؟ جب سردار کاہن ہوتے تھے، میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت، بلکہ 5ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے کہ یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانہ میں ابیہ کے فریق میں سے زکریا نام کا کیا تھا؟ ایک کاہن تھا، اور اس کی بیوی ہارون کی کیا تھی؟ اولاد میں سے تھی، اور اس کا نام الشبا تھا، وہ بھی لاوی عورت تھی، اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سب احکام اور قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے، اور ان کی اولاد نہ تھی کیونکہ الشبا بانج تھی اور دونوں عمر رسیدہ تھے۔ اور لکھا کہ جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے مطابق اس کے نام کا قرعہ نکلا کہ خداوند کے مقدس میں جا کر کیا کرے؟ خوشبو جلائے۔ اور لوگوں کی ساری جماعت کیا کر رہی تھی؟ خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی۔ یہ ہیکل کی تصویر ہے، وہ ہیکل میں جو ہے وہ وہاں پر خدمت کر رہا تھا زکریا، ٹھیک ہے۔ تو آسمان میں لکھا ہے کہ ایک فرشتے کو یہ ڈیوٹی دی گئی، حالانکہ سردار کاہن جو ہے مسیح ہے، تو اس فرشتے کو دیا گیا یہ وہ کہانت کا جو کام ہے فرشتے بھی کر رہے ہیں، اور اس کو کہا گیا کہ تو جا کر کیا کر؟ مقدسوں کی دعاؤں کو لے اور ان کو جا کر اس مذبح پر انڈیل دے اور بخور جلا، خوشبو جلا، جس طرح زکریا کاہن جو کہ سردار کاہن تو نہیں تھا لیکن کاہن تھا، اس کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ جا کر خوشبو جلا۔ لیکن جب وہ خوشبو جلائی جا رہی تھی تو لوگ کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی جب ہم دعا کر رہے ہیں، آج جو ہے آج کے دن جو کچھ ہم کر رہے ہیں، تو آسمان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ خوشبو جلائی جا رہی ہے۔ تو میک شور کیا کریں کہ دعا کریں۔ اگر ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو ساڑھی خوشبو نہیں جاتی، ٹھیک ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے، ہمیں خوشی منانی چاہیے، اور کیونکہ جب یہ ایسا ہوتا ہے تو آسمان میں کاپیاں بھری جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آسمان میں رجسٹروں پر لکھا جاتا ہے، ڈیٹا سسٹم میں انٹری ہوتی ہے کہ فلاں شخص کس دل کے ساتھ خدا کے گھر میں بیٹھا تھا، فلاں شخص کیا کر رہا تھا، خدا کی پرستش کس انداز میں کر رہا تھا، خداوند کی پرستش کتنی زیادہ کی گئی اور کتنا زیادہ خداوند کے حضور میں ڈرے گئے۔ میرے ساتھ دیکھیں ملاکی نبی کی کتاب اور اس کا 3 باب، ملاکی چیپٹر 3 اور اس کی 16ویں آیت سے، ملاکی 3:16 دیکھیں کہ تب خدا ترسوں نے، یعنی جو خدا سے ڈرتے تھے، آپس میں گفتگو کی
اور خداوند نے متوجہ ہو کر سنا، اور ان کے لیے جو خداوند سے ڈرتے تھے اور اس کے نام کو یاد کرتے تھے، اس کے حضور کیا لکھا گیا؟ یادگاری کا دفتر لکھا گیا۔ خداوند کے حضور وہ چیز ریکارڈ کی گئی۔ سو جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں تو ہمیں کیسے آنا چاہیے، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ جیسے ہی آ رہے ہیں وہ لکھا جائے گا خدا کے حضور۔ آمین۔ خداوند کے گھر میں ایگزیکٹلی وہ لکھا جائے گا، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے تو چھپا سکتے ہیں کہ ہم کیوں خدا کے گھر میں آ رہے ہیں، لیکن خدا کے گھر میں آسمان میں وہ چیز لکھی جاتی ہے، اور خداوند کے حضوری میں دعائیں جو ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں، کیونکہ خداوند کا جلال جو ہے ہماری زندگیوں میں نظر آتا ہے جب ہم دیکھیں۔ کیونکہ جیسا ہم خروج کی کتاب میں پڑھتے ہیں، بک آف ایکسڈس میں، کہ خداوند نے موسیٰ کو کہا کہ بنی اسرائیل جب روئے، انہوں نے دعا کی، ان کا رونا اور کراہنا، ان کا دعا کرنا، ان کا گھٹنوں پہ جانا میرے حضوری میں کیا ہے؟ پہنچا ہے، اور آسمان پر سنوائی ہوئی۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا کیا تھا فرعون نے؟ آپ کو پتہ ہے بائبل میں کیوں لکھا ہے کہ ان سے ڈبل کام کرواتا تھا۔ ڈبل کام کا کیا مطلب ہے؟ اردو میں شاید ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن جب ہم ہیبرو میں پڑھتے ہیں، وہ خدا نے کتنے دن کام کرنے کا حکم دیا تھا؟ 6 دن کام اور 7ویں دن آرام، کیونکہ وہ دن سبت کا تھا، خدا کی بادشاہی میں، خدا کے گھر میں آنے کا، خدا کے حضور میں جھک جانے کا اور دعا کرنے کا دن تھا۔ تو وہ ڈبل کام کیسے کرواتا تھا کہ وہ 6 دن بھی کرواتا تھا، اور 7ویں دن جب وہ خدا کے حضوری میں آتے تھے، اس نے ان کا خدا کے حضوری میں آنا بند کر دیا، اور اس نے کہا کہ میں تہاڈا خدا ہوں، اور اب تم سبت کو توڑو گے اور تم 7ویں دن بھی کام کرو گے۔ دیکھا نا کہ ان سے وہ دگنی محنت لیتا تھا۔ دگنی کیسے لیتا تھا؟ کہ ان سے وہ سبت کے دن بھی کام کرواتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیا پلان کر رہا تھا کہ میں ان کو خدا سے دور لے جاؤں گا۔ اور اس کی سب سے بڑا دکھ کس کو ہوا؟ کیوں ان کا رونا اور کرانا؟ کیونکہ جس دن وہ سبت کے دن کام کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، تو وہ کام پر دعا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ جب وہ دھوتے تھے اینٹیں اور گارا اور سارا کچھ، تو وہ کیونکہ آبویسلی خدا کے گھر میں تو نہیں تھے، لیکن وہ دعا کر رہے ہوتے تھے ساتھ ساتھ، ایک دوسرے کو پکڑا رہے ہوتے تھے چیزیں، اور خداوند کے سامنے دعا کر رہے ہوتے تھے۔ خداوند تو دیکھ رہے ہیں، اور چونکہ وہ خدا کا سبت ہوتا تھا اور خداوند اپنے دن پر سنتا ہے دعا، تو لکھا ہے کہ ان کا رونا اور کراہنا، وہ دعا جو محنت کے وقت وہ کر رہے تھے، کیونکہ ان کی جانیں عذاب میں آ گئی تھی، تو خدا نے ان کی دعا کو سنا۔ وہ دکھ اور آنسوؤں والی دعائیں محنت میں جو کی گئی سبت والے دن، کیونکہ وہ کام کروایا جاتا تھا ان سے، وہ خداوند کے مذبح پر جب انڈیلی گئی، تو پھر لکھا ہے کہ خداوند قہر میں کھڑا ہوا، اور ایمی نہیں انہوں نے ملیا میٹ کرتا تھی۔ دیکھا نا کیا فرعون کے ساتھ ہوا تھا، یہ اسی وجہ سے ہوا تھا۔ اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ تھرو آؤٹ دا ہسٹری خداوند کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے کہ ان کی دعاؤں کا سلسلہ، اور ابلیس مخالف مسیح بھی یہی کرے گا کہ خداوند کو چھوڑو اور میری پوجا کرو۔ وہ دعا کو سب سے پہلے ختم کرواتا ہے، خدا کی پرستش کو ختم کرواتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جو قوت ملتی ہے ہمیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم پرست کریں۔ نبوکدنضر نے بھی یہی کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ اس نے اپنا بت بنوا لیا تھا، انہوں نے کہا یہ نو پوجو، لیکن جنہوں نے نہیں پوجا ان کو خداوند نے مدد بھی کی۔ تو کیا ہوا ہے کہ واپس جائیں گے مکاشفہ کی کتاب میں 8ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربان گاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے، اور اس عود کا دھواں یعنی اس بخور کا دھواں فرشتہ کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ کس کے سامنے پہنچ گیا؟ خدا کے سامنے پہنچ گیا۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ دیٹ مینز کہ ہماری ایکسیس جو ہے خداوند کے پاس کیسی ہے؟ ڈائریکٹ ایکسیس ہے۔ یہ اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ نوکر کے پاس کے بیٹے کے پاس۔ آمین۔ کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، ایک دو نے نہیں، جتنوں نے اسے قبول کیا ان سب کو اس نے اپنے فرزند ہونے کا، بیٹے بیٹیاں بنا لیا۔ نوکر نوک کر کے جاتا ہے۔ ہمارے بچے ہمارے گھر میں کمرے میں آئے، نوک تو نہیں، وہ جس طرح مرضی آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس آزادی ہے۔ وہ آپ سے کبھی بھی آ کر کچھ بھی مانگ سکتے ہیں کہ ممی یا پاپا مجھے یہ چاہیے۔ نوکر بیچارہ ترلے بھی ڈالے گا کہ پلیز اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک بات کہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے ہم نوکریاں کرتے ہیں اپنے اپنے کاموں پہ، ہمیں چھٹی کے لیے درخواست دینی پڑتی ہے، وی ہیو ٹو رائٹ این اپلیکیشن اور اپروول اور پتہ نہیں کیا کیا۔ لیکن اگر ہم بیٹے ہوں تو فرق۔ تو یہی بات ہے کہ یہاں پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم سب کی دعائیں خدا کے سامنے جاتی ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز جہاں پر یہ ثابت ہوتی ہے کہ ہم سب کی دعائیں خدا کے سامنے جاتی ہیں۔
आमीन। एक या दो की नहीं, ये नहीं कि खुदावन ने अपने चेलों को या फरिश्तों को कहा कि तुसी डील कर लो, सुन लो दुआ ते हुण तुसी डील कर लो, थल्ले थल्ले छोटी छोटी दुआवां थल्ले कर लो, बड़ा कोई मसला है तो मैंने दसना। ऐसी बात नहीं है। हमारा खुदा जो है वो हमागीर है। आमीन। दुनिया में कितने लोग हैं जो खुदा से दुआ करते हैं, बिलियंस में हैं, लेकिन वो सब की दुआएं सुनता है। सब पर लिखा है कि वो नेको बदल सब पर अपना सूरज चमकाता है, वो सब की दुआ सुनता है। कोई भी जब भी उसे पुकारे वो रेडी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हमारा खुदावन ना सोता है ना ऊंघता है, वो थकता नहीं है। दिन और रात खुदावन का तख्त जो है वो खुला है। और लिखा है कि ईमान के साथ उसके पास आना चाहिए, जो भी आए और वो मांगे खुदा से तो वो देगा, गैर कौम का क्यों ना हो, किसी और कौम का क्यों ना हो, खुदा को जानता भी क्यों ना हो। जब वो कहे खुदावन से कि खुदावन मुझे दे, तो खुदावन उसको अपनी पहचान देगा। लेकिन उसका एक और नतीजा क्या हुआ कि लिखा है कि फरिश्ता ने ऊद सोच को लेकर उसमें कुर्बान गाह की आग भरी और जमीन पर डाल दी, और गरजें और आवाजें और बिजलियां पैदा हुई और भूचाल आया। ठीक है, ये आप इसको आप देखेंगे, इसी आयत को हम पीछे देखेंगे कि जब 5वीं मोहर खोली गई थी छठे में, तो लिखा है कि सब मुकद्दस वहां पर जो कि काट दिए गए थे, जिनको कत्ल किया गया था, वो खुदा के हुजूर दुआ कर रहे थे कि हमारा इंसाफ किया जाए। और उसका नतीजा क्या हुआ कि फरिश्ते ने 60वें बाब में हम देखें कि उन दुआओं को मज़बा पर उंडेला है, उसकी खुशबू खुदावन के सामने गई है, उसने कोयले वहां से भरे हैं और उसके नतीजे में डाले हैं जमीन पर, और जमीन पर क्या हुआ है, एक भूचाल आया। और लिखा है ना कि जब छठी मोहर खोली गई तो एक भूचाल आया। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग है, जैसे मैंने आपको बताया, ये रिएक्शन के तौर पर चीजें हो रही हैं। जब मोहरों का और नरसिंगों का ये आपस में ताल्लुक है, जब हम प्यालों का पढ़ेंगे वो भी आगे जाकर हमें पता चलेगा। और फिर छठी आयत में लिखा है कि और वो जब ऐसा हुआ है, जब हिला दी गई है जमीन, तो लिखा है कि वो सातों फरिश्ते, मुकर्रब फरिश्ते, जिनके पास वो 7 नरसिंगे थे, फूंकने के लिए क्या हुए, तैयार हो गए। जब पहले ने नरसिंगा फूंका तो खून मिले हुए ओले और आग पैदा हुई और जमीन पर डाली गई, और तहाई जमीन जल गई, और तहाई दरख्त जल गए, और तमाम हरी घास जल गई। अब यहाँ पर ये जो जमीन है, ये पूरी प्लैनेट अर्थ की बात नहीं हो रही, ये मिडल ईस्ट की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड है वो हाएरत्स है, यानी कि लैंड, नॉट द वर्ल्ड। ठीक है, जो वर्ल्ड है वो डिफरेंट चीज है। ये जो जमीन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पूरी दुनिया की जमीन की बात नहीं हो रही, ये उस सारे एरिया की बात हो रही है जो कि मुखालिफ मसीह की किंगडम की बात हो रही है। ठीक है, ये जो उसका जो बीस्ट का एरिया है उसकी बात हो रही है। और आप ये देखें कि नरसिंगे फूंक रहे हैं और फरिश्ते ये कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जमीन पर कौन खड़ा होकर ये कह रहा है कि मैं आग बरसा दूंगा और ऐसे होगा। मेरे साथ देखें, ये वो जो 2 गवाह हैं, अभी इनकी डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि वो ऑब्वियसली टॉपिक हमारा आगे निकल जाएगा, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर में उनके बारे में पढ़ेंगे ही। लेकिन 2 गवाह के पास क्या इख्तियार है? 11वें बाब की छठी आयत में क्या लिखा है? नहीं, 5वीं आयत में लिखा है कि और अगर कोई उनको जरर पहुंचाना चाहे तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके दुश्मनों को खा जाती है, और अगर कोई उनको जरर पहुंचाना चाहेगा तो वो जरूर इसी तरह मारा जाएगा। उनको इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दें ताकि उनकी नबूवत के ज़माने में पानी ना बरसे, और पानियों पर इख्तियार है कि उन्हें खून बना दें, और जितनी दफ़ा चाहे ज़मीन पर हर तरह की आफत ले आए। तो नीचे खड़े होकर गवाह जो है वो कह रहे हैं कि एलो भी तुसी है कारण, लेकिन ऊपर से क्या हुआ है कि फरिश्ते ने वो एक्चुअली नरसिंगा फूंका है, और उसका कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो ऐसे हो रही है। नीचे लहदा काम हो रहा है लोगों को दिखाने के लिए कि गवाह जो है, जो खुदा के गवाह 2 खड़े हैं, इनकी डिटेल जो हम बाद में पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में, लेकिन आसमान पर फरिश्ते उनको कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगेन वही बात है कि वो नीचे होकर क्यों खड़े होकर वो क्या कर रहे थे? वो उन्होंने दुआ की आसमान की तरफ मुंह करके, जैसे एलिया नबी ने जब वो बाल के नबियों के सामने खड़ा था तो उसने क्या किया था? दुआ की थी कि आसमान पर से आग बरसे और कुर्बानी को खा जाए। ठीक है, मूसा ने लिखा है कि आसमान पर दुआ की थी और पानी खून हो गया, मच्छर आ जाते थे और ये जो भी आफतें हुई थी। तो ये दुआओं का बड़ा लिंक है सारा। नीचे जो गवाह हैं वो दुआ कर रहे हैं, दुआ की और ऊपर से फरिश्ते ने नरसिंगा फूंक दिया, और क्या हुआ कि खून मिले हुए ओले और आग पैदा हुई और जमीन पर डाली गई, और तहाई जमीन जल गई, और तहाई दरख्त जल गए, और तमाम हरी घास जल गई। अब ये जो आफत सबसे पहले कौन लेकर आया था? मूसा लेकर आया था, मुल्के मिस्र में लाया।
اور آخری زمانہ میں موسیٰ ہی ہوگا، کیونکہ یہ جو دو گواہ ہیں ان کے نام میں آپ کو بتا دوں، یہ ایلی اور موسیٰ ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ ثابت کرتی ہے یہ بات، پہلا نرسنگا جب پھونکا گیا اور وہ سملر آفت آ رہی کہ نیچے زمین پر اس وقت یروشلم کے شہر میں کون کھڑا ہوا ہے؟ خدا کا بندہ موسیٰ کھڑا ہوا ہے. آمین. موسیٰ کھڑا ہوا ہے وہاں پر اور وہ بات کر رہے ہیں. یہ موسیٰ کی طرح کا نبی نہیں ہے، موسیٰ خود نیچے ہوگا اس وقت، اور ایلیا بھی خود نیچے ہوگا. ایلیا اور موسیٰ کے بارے میں ڈیٹیل جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم ہم پڑھیں گے. پھر لکھا ہے کہ دوسرے فرشتہ نے 8ویں آیت میں نرسنگا پھونکا تو کیا دیکھتا ہوں، آگ سے جلتا ہوا ایک بڑا پہاڑ کیا ہے سمندر میں ڈال دیا گیا، اور تہائی سمندر خون ہو گیا، اور سمندر کے تہائی جاندار مخلوقات مر گئی، اور تہائی جہاز تباہ ہو گئے. اس کا تھوڑا سا نشان جو ہے وہ کہہ لیں کہ پری گلمپس جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا پچھلے دنوں میں. تصویریں آئی تھی انٹرنیٹ پہ کہ دنیا کے کئی سمندر اور نہریں جو تھی وہ ریڈ کلر کی ہو گئی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا خاص وہ ہوتا ہے ایک ایفیکٹ ہوتا ہے، یا کہہ لیں کہ خاص ایک سرٹن پرابلم ہوتی ہے سمندروں میں کہ جب ایسا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یہ جو ہو رہا ہے کہ بڑا ہوا جلتا ہوا پہاڑ سمندر میں ڈال دیا گیا. یہ بیسیکلی یہ جو یہاں پر ہوا ہے یہ ایٹامک ایکسپلوژن کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جو یہاں پر ہوگا کیونکہ اس وقت دنیا میں جنگ ہو رہی ہوگی اور ایٹم بام جو ہیں وہ گرائے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور مختلف کنٹریز جو ہیں وہ چونکہ 3rd ورلڈ وار شروع ہو چکے ہوگی. لیکن یہاں پر جو ایکچوئل پرٹیکولر بات ہو رہی ہے کہ یہ جو بڑا پہاڑ اور یہ تیل کے چشموں کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب صدام حسین کے دور میں کویت کے اوپر جب اٹیک ہوا تھا، صدام نے کیا تھا، اور جب ان کو بھاگنا پڑا تھا واپس، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ سارے چشموں کو جو اس کے جو دھوئیں کیا تھا تیل کے چشمے تھے ان کو آگ لگا دی تھی اور آسمان تاریک ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اور سمندروں میں آگ چلی گئی تھی، ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہوگی سمندر میں آگ کیسے لگ سکتی ہے اگر سمندر پر پانی پہ کیا ہوتا ہے تو پانی میں آگ لگی ہوتی ہے؟ تیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دیٹ مینس کہ سعودی عرب اور یہ جو کنٹریز ہیں ان کے قریب جنگ ہو رہی ہے، اگر وہاں پر جب ایکسپلوژن ہوں گے تو آئل جو ہے وہ سمندروں کے اندر چلا جائے گا، اور آگ جو ہے جب وہاں پر لگے گی تو سمندروں میں آگ لگ جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی لوکیشن دے رہی ہے یہ چیز کہ کون سے ایریا میں دنیا کے یہ ہو رہا ہوگا. یہ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہوگا، کیونکہ آگے جا کر آپ پڑھیں گے جب ہم چیپٹر 17 میں پہنچیں گے تو لکھا ہے کہ وہ تمام سوداگر جنہوں نے وہ میپ پی تھی اس کسبی کے ہاتھ سے، یعنی کہ تیل کے جو سوداگر تھے، وہ اپنا سر پکڑ پکڑ کے روئیں گے کہ یہ کیوں یہ ہارلٹ جو ہے یہ کسبی ہے، مکہ مدینہ اور سعودی عرب یہ سارا کچھ یہ کیوں تباہ ہو گیا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس وقت مڈل ایسٹ میں پوری دنیا کی انویسٹمنٹ ہے. جب وہ تباہ ہوگا اٹ ول گو انٹو فلیمز، تو کیا ہوگا کہ دنیا کے لوگ روئیں گے. دبئی اور قطر جیسے شہر اور یہ بڑے بڑے جو شہر جہاں پر پوری دنیا کی انویسٹمنٹ ہے، کیونکہ ہر دنیا کے لوگوں نے وہاں پر پیسہ، اور دنیا کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ جو کمپنیز آئل کمپنیز میں ہوئی ہے، اور آپ دیکھیں کہ وہ اس وقت ادھر ہیں. تو یہ جو بڑا آگ سے جلتا ہوا ایک بڑا پہاڑ سمندر میں ڈالا گیا ہے، بیسیکلی یہ آئل فیلڈز کی بات ہو رہی ہے اور آئل کی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح آئل جو ہیں وہ جلیں گے، اور اس ایریا میں مڈل ایسٹ میں جو ہے یہ پرابلم کریٹ ہوگی، اور وہاں سے جو ہے لوگ دیکھیں گے کہ ایسا ہوا. اور اس کا نقصان کیا ہوگا کہ سمندر کے تہائی جاندار جو مخلوق تھے وہ مر گئے، ٹھیک ہے، اور جہاز جو ہے وہ تباہ ہو گئے. اب وہ یہ کون سے جہاز ہیں؟ یہ بحری جہاز جو کھڑے ہوں گے، اور یہ عام بحری جہاز نہیں ہیں، یہ جنگی بیڑے ہیں. اس میں امریکن اور چائنیز جو بھی بیڑے وہاں پہ رشین جو ہوں گے، کیونکہ وہ اتنا تیزی سے سپریڈ کرے گا، کیونکہ آئل جو ہے نا جب اس طرح پھیل تو لکھا ہے کہ وہ کھڑے کھڑے تباہ ہو جائیں گے جہاز، ٹھیک ہے. تو جب وہاں پر جنگ ہوگی اور ایٹامک ایکسپلوژن ہوں گے تو کیا ہوگا کہ آئل سپل ہوگا اور اتنی تیزی سے پھیلے گا، اور آگ جو ہے ایسے لگے گا جیسے پہاڑ جلتا ہوا آگ کا سمندر میں ڈال دیا، اور اتنی تیزی سے وہ پھیلے گا کہ سمندر کی مخلوقات مچھلیاں بھی مر جائیں گی، جاندار پرندے یہ وہ جو سمندر کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اور کیا ہوگا کہ جو جہاز سمندر پہ کھڑے ہوں گے جنگ کے لیے یا ٹرانسپورٹیشن کے لیے وہ بھی تباہ ہو جائیں گے. اور پھر لکھا ہے کہ جب تیسرے فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو ایک بڑا ستارہ مشعل کی طرح جلتا ہوا آسمان سے ٹوٹا اور تہائی دریاؤں اور پانی کے چشموں پر آ پڑا، اور اس ستارے کا نام کیا تھا؟ ناگدونا. اور تہائی پانی ناگدونے کی طرح کڑوا ہو گیا، اور پانی کے کڑوا ہو جانے سے بہت سے آدمی مر گئے تھے. اب اگین یہ جو ہے یہ another atomic explosion کی بات ہو رہی ہے. this time یہ آسمان پر سے اس کو ڈپلوائے کیا گیا، ٹھیک ہے. اور کیا ہوگا کہ یہ بیسیکلی عراق وغیرہ کی سرزمین میں ہوگا. اس کا میں آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں، میرے ساتھ دیکھیں.
16واں باب، کیونکہ یہ میں نے جیسے بتایا کہ پیالے اور یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ اوور لیپ کر رہے ہیں. جب ہم 15-16 چیپٹر میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پیالوں کا ذکر ملتا ہے، 16 چیپٹر میں. تو بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کہیں تو ہم 16 چیپٹر بھی ساتھ ساتھ ہی صرف ریڈ کر لیتے ہیں. لکھا ہے کہ پھر میں نے مقدس میں سے کسی کو بڑی آواز کے ساتھ سنا، پہلی آیت، ان ساتوں فرشتوں کو یہ کہتے سنا، جاؤ خدا کے قہر کے ساتوں پیالوں کو زمین پر الٹ دو. پھر لکھا ہے کہ پس پہلے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر الٹ دیا، اور جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جو اس کی بت کی پرستش کرتے تھے، انہیں ایک بہت برا اور تکلیف دینے والا کیا ہوا؟ ناسور پیدا ہوا. اب جب پہلا نرسنگا پھونکا گیا تو یعنی کہ یہ جو آسمان سے آگ اور یہ سارے اولے وغیرہ پڑ رہے ہیں، درخت جل گئے ہیں، تو اس کے نتیجے میں یہاں پر جو ہے ناسور وغیرہ بھی، یہ پہلا پیالہ بھی انہی ٹائم پہ ہوا ہے. پھر لکھا ہے کہ دوسرے نے اپنا پیالہ کس میں ڈالا؟ سمندر میں الٹا، اور وہ مردے کے ساتھ خون بن گیا، اور سمندر کے سب جاندار کیا تھے؟ مر گئے. ہم نے دوسرے نرسنگے میں پڑھا کہ جب سمندر جو ہے وہ سمندر میں کیا ڈالا گیا؟ ایک بہت بڑا پہاڑ سمندر میں جلتا ہوا ڈال دیا گیا، اور سمندر کے تہائی جاندار جو تھے مر گئے، اور تہائی جہاز جو ہے تباہ ہو گیا. اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ اگین وہی چیز ہم پیالوں میں بھی دیکھ رہے ہیں. پھر تیسرے نے اپنا پیالہ لکھا کہ دریاؤں اور پانی کے چشموں پر الٹا، اور وہ خون بن گئے. اور میں نے پانی کے فرشتہ کو یہ کہتے سنا ہے، قدوس جو ہے، جو تھا، جو عادل ہے، کیونکہ تو نے یہ انصاف کیا، کیونکہ انہوں نے مقدسوں اور نبیوں کا خون بہایا تھا، یعنی خداوند نے بدلہ لیا، اور تو نے انہیں خون پلایا، وہ اسی لائق ہیں. پھر میں نے قربان گاہ میں سے یہ آواز سنی کہ اے خداوند خدا قادر مطلق، بے شک تیرے فیصلے درست اور راست ہیں. اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ آسمان پر سے جو ہے وہ دریاؤں کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہوتا ہے، اور پانی جو ہے وہ کڑوا ہو گیا اور پانی خون ہو گیا. اور پھر چوتھے فرشتے نے جب نرسنگا پھونکا، واپس 8ویں چیپٹر میں آئے تو لکھا ہے کہ تہائی سورج اور تہائی چاند اور تہائی ستاروں پر صدمہ پہنچا، کہ یہاں تک کہ ان کا تہائی حصہ تاریک ہو گیا، اور تہائی دن میں روشنی نہ رہی، اور اسی طرح تہائی رات میں بھی. اب یہاں پر آپ اسی کو دیکھیں، اور آگے جا کر واپس ہم پیالوں میں پڑھیں 8ویں آیت میں، 16 باب کی 8ویں آیت مکاشفہ. تو لکھا ہے کہ چوتھے نے اپنا پیالہ سورج پر انڈیلا، اور اسے آدمیوں کو آگ سے جھلس دینے کا اختیار دیا گیا، اور آدمی سخت گرمی سے جھلس گئے، اور انہوں نے خدا کے نام کی نسبت کفر بکا جو ان آفتوں پر اختیار رکھتا ہے، توبہ نہ کی. اور پھر آگے جا کر لکھا کہ 5ویں نے جب اپنا پیالہ انڈیلا، اور وہاں پر پھر آسمان پر سے جو ہے وہ بادشاہی میں لکھا ہے کہ جو حیوان کی بادشاہی تھی اس میں اندھیرا چھا گیا. اور چھٹے نے اپنا پیالہ جب انڈیلا تو لکھا کہ یعنی بڑے دریا، یعنی دریائے فرات پر انڈیلا. اب یہ یوفریٹس کہاں پر ہے؟ دریائے فرات کہاں پر ہے؟ جہاں پر آج کل آئیسس آپریٹ کر رہی ہے، عراق کی زمین میں، دجلہ اور فرات، تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لیے راہ تیار ہو. اور میں نے اس اژدہا کے منہ سے اور اس حیوان کے منہ سے اور اس جھوٹے نبی کے منہ سے 3 ناپاک روحیں مینڈگوں کی صورت میں نکلتی ہوئی دیکھیں، ایسٹرا ایسٹرا. اور پھر لکھا کہ دریا سوکھ جائے گا اور سارا. سو یہاں پر یہ جو ہو رہا ہے، یہ دریائے فرات کے ایریا میں مخالف مسیح بیٹھا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ آلریڈی اب وہاں پر کام شروع ہو گیا. ہم نے آئیسس کا جو سلسلہ دیکھا ہے، عراق کا دریائے فرات کا ایریا ہے، یوفریٹس اور دجلہ کا ایریا، ادھر یہ کام ہو رہا ہے. اور جب نرسنگا پھونکا گیا ہے تو ستاروں اور اس پر صدمہ پہنچا، اور نرسنگا پھونکا گیا تو بہت بڑا ستارہ جو ہے وہ لکھا ہے کہ وہ آسمان سے ٹوٹا اور گر کر دریا کے اوپر، دریاؤں کے اوپر گرا، اس زمین کے، یعنی کہ مڈل ایسٹ کے دریاؤں کی بات ہو رہی ہے. اور وہ دریا جو تھے وہ کڑوے ہو گئے، اور بہت سارے لوگ جو تھے مر گئے. کیا ہوگا کہ جب وہاں پر اٹامک ایکسپلوژن ہوگا تو اس سے 2 کام ہو گئے، کہ پانی جو ہے وہ کنٹامینیٹ ہو جائے گا، اور اس کو جو پیئیں گے لوگ وہ مر جائیں گے. ٹھیک ہے، اس ایریا کے لوگ جو ہیں جب اس پانی کو کنزیوم کریں گے they will die. and secondly ان کے ناسور پیدا ہو گئے. تو وہ کیسے ہوئے تھے؟ آپ دیکھیں کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپان پر بام گرایا گیا تھا تو اس کے نتیجے میں ان پر کیا ہوا تھا؟ ناسور وغیرہ، ان کے سکن پرابلمز جو ہیں وہ کریٹ ہوئی تھی. پھر آپ دیکھیں کہ لکھا ہے کہ وہاں پر پانی جو ہے وہ بالکل سوکھ جائے گا، دریا بالکل سوکھ جائے گا تاکہ بادشاہ آ سکیں. یہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ وہ ایکسپلوژن اتنا بڑا ہوگا کہ وہ دریائے فرات اسپیشلی جو ہے وہ بالکل ڈرائی ہو جائے گا، اس کا پانی جو ہے وہ ایکسپلوژن کی نظر ہو جائے گا اور غائب ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے اوپر اٹیک ہوگا. ٹھیک ہے، وہ آگے ہم جا کے پڑھیں گے کہ کس طرح وہ فرشتے فوج لے کس طرح وہ مخالف مسیح فوج لے کر آئیں گے اور بنی اسرائیل کے اوپر چڑھائی کریں گے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ایکسپلوژنز کے نتیجے میں بنی اسرائیل کے اوپر اٹیک کیوں ہو رہا ہے؟
अटैक किस पर किया जाता है? जो एक्सप्लोजन करता है। जब 9/11 हुआ था तो उसके नतीजे में अल-कायदा के ऊपर क्यों अटैक किया था अफगानिस्तान में? क्योंकि उन्होंने क्लेम किया था कि हमने ये किया। उन्होंने किया था ना, अल-कायदा वालों ने अटैक किया था अमेरिका, उसका जवाबी हमला हुआ। और इसका मतलब ये है कि ये जो एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट किए जाएंगे ये इसराइल की जानब से होंगे, ठीक है। इसराइल विल रिटेलिएट। ये जो अभी ये जो कुछ हो रहा है सारा कुछ, ये आईसिस वगैरह जब ये पावर में आ जाएंगे और ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेंगे कि इसराइल के ऊपर हमले शुरू कर देंगे। जिस तरह आपने इसकी छोटी सी मिसाल गजा में देखी है कि उन्होंने हमले छोटे रॉकेट शॉकेट फेंके और उन्होंने जवाबी हमला किए उस पर, ठीक है, अंदर घुस गए, जाके उन्होंने पकड़ के बंदे मारे। लेकिन क्या होगा कि जब इस तरह का बड़ा अटैक होगा ना तो वहां पर इराक से जब बॉम्ब चलाए जाएंगे और इसराइल के ऊपर अटैक होगा, इसराइल के ऊपर भी एटॉमिक अटैक करने की कोशिश करेंगे, उसके जवाब में इसराइल जो है वो दमिश्क, दमिश्क और ये जो इराक के एरिया इनके ऊपर एटॉमिक बॉम्ब्स फेंकेगा 2-3। ये जो एटॉमिक बॉम्ब्स फेंके जा रहे होंगे एक्चुअली आसमान में नरसिंगे उसी वक्त फूंके जा रहे होंगे, ठीक है, प्याले उंडेले जा रहे होंगे। सो ये जो फिगरेटिव लैंग्वेज है, आसमानी मुकामों में जंग हो रही होगी, फरिश्ते नरसिंगे फूंक रहे हैं, प्याले उंडेल रहे हैं, लेकिन जमीन में खुदा किन को यूज कर रहा होगा? लोगों को यूज कर रहा होगा, इसराइल को, मुखालिफ मसीह को, इराक को, सीरिया को, इन लोगों को। और ये जमीन पे ये सारा कुछ हो रहा होगा, लेकिन उसका जो वाइडर जो है इफेक्ट पूरी दुनिया पे होगा। अगर हम वेस्ट में बैठे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम सेफ होंगे, हम पर भी उसका इफेक्ट होगा। कैसे होगा? सबसे बड़ा इफेक्ट तो ये होगा कि आप देखें कि मिडिल ईस्ट अगर फ्लेम्स में चला जाता है तो हमें रोटी कैसे मिलेगी खाने के लिए? सारा तेल ही खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए तेल बंद करते हैं, यहाँ पे कितनी लंबी लंबी क्यूज लग जाएंगी, ठीक है। बर्फबारी हमारे थोड़ी सी इंग्लैंड में होती है तो डब रोटियां खत्म हो जाती हैं स्टोरों में से, लोग छीना झपटी करेंगे, ठीक है। और ये उस वक्त होगा जब पूरी दुनिया में ये सिचुएशन हो जाएगी, लोग छीना झपटी करेंगे, एक दूसरे को रोटी के लिए कत्ल करेंगे, ठीक है। आप देखेंगे जब कहत लगा था बनी इसराइल में एलिया के दौर में, जो कि वापस आएगा, तो क्या था कि लिखा है कि 2 औरतें आई, उन्होंने अपने बच्चे जो थे वो पेश के, कह रही थी एक रात से ज्यादा बच्चा खाता तो उन्हें अपना नहीं दे रही बच्चा खाने की, इंसानों को खाना शुरू हो गए थे लोग। और गधे का सर जो है लिखा है कि वो बिकता था, और कबूतर की बीट जो थे वो खाते, यानी कि गंद बुला खाते थे लोग। और यही दुनिया में हालात होंगे तब। लेकिन खुदावन ने क्या किया था कि एलिया को कैसे प्रोवाइड किया था? कव्वे जो रोटियां छीनते हैं, गोश्त छीनते हैं, वो ला के एलिया को देते थे। खुदा ने जानवर की नेचर चेंज कर दी। सारपत की बेवा के घर में जो था वो आटा पानी खत्म नहीं हुआ था, ठीक है। 3.5 साल तक प्याला एक चलता रहा आटे का, एक छोटा जा तमालू या जो भी सी कुछ जाया, वो चलता ही रहा, ठीक है। लेकिन क्यों? क्योंकि एलिया जैसा हमें फिर बनना चाहिए ना, या उस बेवा की तरह बनना चाहिए। वो ईमानदार लोग थे, वो खुदावन पर ईमान रखते थे, क्योंकि तूने मेरी जो है बातों को सुना है, तूने दिल लगाया है, बाइबल में लिखा है ज़बूर 91 में, क्योंकि तूने मेरे नाम को पहचाना है, तूने मेरे कलाम पर दिल लगाया, मैं तुझे सरफराज करूंगा, ठीक है। और फिर आगे मुकाशफा की किताब में भी लिखा है कि चूंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं आजमाइश के उस वक्त में तेरी हिफाजत करूंगा। और अगर हम एग्जैक्ट वर्ड्स देखें, क्योंकि मैंने वर्ड्स हो सकता आगे पीछे कर दी, 91 सामने लिखा है कि चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया, मैं उससे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा, मैं उसे जवाब दूंगा, और मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। कौन सी मुसीबत? आखिरी जमाने की मुसीबत, ये जो एंड टाइम्स की मुसीबत की बात हो रही है। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा और उम्र की दराज से आसूदा करूंगा, उसे निजात, अपनी निजात उसे दिखाऊंगा, ठीक है। सो ये जो है सिलसिला यहाँ पर हो रहा है। और ये जो पहले 4 नरसिंह हैं, फिर आगे जो 5वां 6वां और 7वां नरसिंह है, ये काफी डिटेल में चीज है। तो आखिरी आयतें कुछ इस तरह से हैं इस चैप्टर 8 की मुकाशफा। तो लिखा कि जब 12वीं आयत से, जब चौथे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो तहाई सूरज और तहाई चांद और तहाई सितारों पर सदमा पहुंचा, यहाँ तक कि उनका इंतहाई हिस्सा तारीक हो गया, और तहाई दिन में रोशनियां रही, और इसी तरह तहाई रात में भी, क्योंकि जब ऑयल फील्ड्स वहां पर जलेंगे, तेल जलेगा तो काला धुआं जैसे हुआ था इराक और कुवैत के दिनों में 91 की वॉर में, तो पूरा तारीख हो गया था, सूरज चांद नजर आना बंद हो गए थे, दिन में रात हो गई थी। और लिखे कि जब मैंने फिर निगाह की तो क्या देखता हूँ, आसमान के बीच में एक उकाब को उड़ते हुए देखा, और बड़ी आवाज से ये कहते हुए सुना कि उन 3 फरिश्तों के नरसिंगों की आवाज़ों के सबब से
جن کا ابھی پھونکنا باقی ہے، زمین کے رہنے والوں پر افسوس افسوس افسوس۔ کیوں یہ کہہ رہا ہے؟ کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے جڑا ہونے پہلے ہویا ہے نا، اللہ کتنا زیادہ ہو، یہ کچھ بھی نہیں، جڑا ہونے لگا نا دیٹ از دا مین تھنگ، ٹھیک ہے؟ یہ اس سے بھی بڑی جو ہے وہ کہانی ہے۔ سو یہ ہے کہ ہمیں تیار رہنا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وقت بہت قریب آ گیا۔ سو لیٹس بی ریڈی۔ ہم جو ہے ابھی تک دنیا کے چکروں میں ہم سب پڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں دیکھیں کہ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے کتنی بڑی بڑی چیزیں ہوں گی، کتنی بڑی بڑی باتیں ہوں گی۔ سو ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کرنا ہے، اور آئیے اپنا سارا گناہ بدی، ساری سستی، سارا کچھ چھوڑ دیں اور خداوند کو قبول کر لیں اور خداوند کے نام کو مان لیں، کیونکہ یہ وقت ایسا وقت ہوگا کہ بہت مشکل وقت ہوگا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ آج تک اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے۔ بڑی بڑی دنیا میں مصیبتیں، جنگیں آئی ہیں، لیکن جو یہ مصیبت ہوگی اس سے بڑی مصیبت آج تک نہیں آئی۔ گاڈ بلیس یو۔